کدھر ہے وہ جتھا؟ کدھر ہے تحریک انصاف کا وہ مجاہد؟ کدھر ہے تحریک انصاف کا وہ دہشت گرد جب ان کے نکے کے اپنے ابا نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا؟ اب آپ اس کے ابا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمہیں اس ناجائز بچے کا ناجائز ابا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ اس سامنے والی بلڈنگ کے اندر کچھ لوگ نہیں کریں گے، اب فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ جانبدار جج اپنی عدالتی حیثیت کو مجروح کر چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اس کا ایک مختصر ٹولہ وہ پاکستان کی عدالت کی توہین کر رہا ہے۔ ہم عدالت کی قدر و منزلت بحال کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی عدلیہ کے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اور عدلیہ اتنی محترم ہے اور اس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا باوقار ہے کہ اگر اس کے وقار کے لیے اس بلڈنگ کے اندر دو چند ججوں کو قربان کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی قیمت پر، اس کے لیے جائز نہیں۔ تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ وہ نہ کسی ایک فریق کے ساتھ سرگوشی کر سکتا ہے، نہ کسی ایک کو خاص اشارہ دے سکتا ہے، اور نہ کسی کو منہ میں دلیل دے سکتا ہے۔ یہاں تو پڑھایا جاتا ہے آپ نے اس طرح بولنا ہے، آپ نے کیس فلاں کے سامنے لگانا ہے، اس نے فلاں فیصلہ دینا ہے، فلاں کے سامنے فلاں ضمانت ہونی ہے۔ جہاں عدالتوں کے فیصلے پہلے سے انجینئرڈ ہوں، پہلے سے تیار ہوں، کیا سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ؟ عمر صاحب بندیال صاحب، ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم آپ کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اور آپ کے رفقا جن معزز کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان معزز کرسیوں پر بیٹھ کر نہ تمہیں پارلیمنٹ کی تذلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ تمہیں عوام کی تذلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ تمہیں کسی سیاستدان کی تذلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ہماری تذلیل کریں گے تو پھر تمہارے ہتھوڑے سے ہمارا ہتھوڑا بہت مضبوط ثابت ہوگا۔ ہتھوڑا گردی نامنظور، کسی طرح ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ پاکستان کا انتظامیہ وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے، وہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے، اس بلڈنگ سے باہر آؤ اور اس میدان میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، پتہ چل جائے گا اس بازار میں تمہاری قیمت کیا ہے۔ عوام کا رد عمل ہے۔ تم نے چند بدماشوں کے جتھوں کو سیاست کہہ دیا ہے۔ آئے نہ ہمت کرے کوئی اب جتھا، آئے نہ ہمت کرے یہاں پر کسی پہ حملہ کرنے کا۔ ہم آج کہنا چاہتے ہیں، کدھر ہے وہ جتھا؟ کدھر ہے تحریک انصاف کا وہ مجاہد؟ کدھر ہے تحریک انصاف کا وہ دہشت گرد؟ جب ہم نے مشاہدہ کیا، ایسا مشاہدہ جس طرح نصف النہار میں چمکتے سورج کا کیا جاتا ہے، ہم نے اس طرح مشاہدہ کیا کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ننگی دھاندلی ہوئی۔ ہم میدان میں نکلے، پھر ہم نے نہ یہ دیکھا کہ جرنیل ناراض ہوتا ہے، نہ خفا ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور ہم نے جج صاحبان، سپریم کورٹ کے جج صاحبان، اسی جگہ پر احتجاج کیا تھا، اسی جگہ پہ ہم نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، پارلیمنٹ غلط منتخب ہوئی ہے۔ اس وقت تو آپ کو سو موٹو کرنے کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ جب ہم نے پورے ملک میں 14 ملین مارچ کیے، اس وقت تو آپ نے کوئی سو موٹو نہیں لیا کہ عوام کیوں بے چین ہے۔ جب ہم نے اسلام آباد میں 15 لاکھ لوگوں کا اجتماع کر کے تاریخ کا ایک زبردست مظاہرہ کیا اور 15 دن تک مظاہرہ جاری رہا، آپ کے جسم پر تو جوں تک بھی نہیں رہیں گی کہ ہم کوئی سو موٹو لے لیں گے۔ جہاں اتنے غدر کا تمہیں احساس نہیں ہوا، آج ان کے لوگوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیے۔ جب ان کے
نکے کے اپنے ابا نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا، اب آپ اس کے ابا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمہیں اس ناجائز بچے کا ناجائز ابا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہماری تاریخ پڑھ لیں، 200 سال کی تاریخ پڑھ لیں، 300 سال کی برصغیر کی تاریخ پڑھ لیں، ہم نے ہمیشہ غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں، اور ہم آج بھی غلامی کی زنجیر کو توڑنا جانتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب، اس 1 مہینے میں آپ نے اپنے کورٹ کا کتنا مس کنڈکٹ کیا ہے، آپ نے خلاف قانون کتنی کارکردگی کی ہے۔ تم نے ایک دہشت گرد کو اپنی کورٹ میں جو احترام دیا ہے، تم مسلمان ہو، پڑھے لکھے ہو، ذرا اسلامی تعلیمات کی نظر میں دیکھ لو، کیا بحیثیت جج کے تمہارے لیے یہ جائز بھی تھا؟ اور کیا اس طرح کر کے تم اپنے عمل سے اپنے آپ کو عذر شریعت نااہل نہیں قرار دے چکے ہو؟ 60 ارب کی کرپشن کا مجرم، آپ اس کو جب اس کے خلاف ریمانڈ لیا جا چکا ہے، کیا کسی عدالت کی تاریخ میں ایک ملزم کے ریمانڈ لیے جانے پر اس کو کبھی ضمانت ملی ہے آج تک؟ کیا انہولیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کہتا ہے عدالت بالکل ٹھیک ہے، نانی کی ماں، نانی کا گھر بنا ہوا ہے، جرم کرو عدالت میں جاؤ تحفظ ملتا ہے، ڈاکہ ڈالو عدالت میں جاؤ تحفظ ملتا ہے عمران خان کو، اس کے پارٹی کے مجرموں کو، ان کے دہشت گردوں کو، اور پھر کہتا ہے میری جنگ تو صرف آرمی چیف کے خلاف ہے۔ کس بات پہ؟ آپ کی جنگ بھی آرمی چیف کے خلاف ہے۔ امریکی کانگریس کے اندر ایک یہودی جو فرینڈز آف اسرائیل کمیٹی کا سربراہ ہے اور جو نیو کون کا رکن ہے، وہ بھی آرمی چیف کے خلاف ہے۔ سی آئی اے کا ریٹائرڈ ایک افغان نژاد امریکی ایجنٹ، وہ بھی آرمی چیف کے خلاف ہے۔ عمران خان بھی آرمی چیف کے خلاف ہے۔ تکلیف کیا ہے امریکہ کو؟ کہیں یہ تکلیف تو نہیں کہ وہ حافظ قرآن کیوں ہے؟ بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ عمران خان کو اس نے کیا کہا ہے؟ اپنی سینیرٹی کی بنیاد پر اس سے لی ہے، غلطی کرے گا تو ہم بھی غلطی کہیں گے اس کو، لیکن بلا وجہ فوج کو نشانہ بنا لینا، جی ایس کیو پہ حملہ کرنا، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنا، پشاور میں کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنا، قلعہ بالا حصار پہ حملہ کرنا، فیصل آباد پہ حملہ کرنا، اور میاں والی کی ایئر بیس پر حملہ کرنا، شہداء کی یادگاروں کو اکھیڑنا، کلمہ طیبہ کے اوپر ڈنڈے برسانا، مساجد کی توہین کرنا، ان لوگوں کو تم تحفظ دینا چاہتے ہو؟ عدالتیں تو مجرم کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون لائی گئی، بنی مخزوم قبیلے کی، چوری کا ارتکاب کیا تھا، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا۔ لوگوں نے حضرت اسامہ سے عرض کیا، آپ حضور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ ذرا جائیں سفارش کر لیں، شاید آپ کی بات مان جائے۔ وہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کر دی۔ حدیث میں آتا ہے فغضب رسول اللہ وقال یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ والذی نفس محمد بیدہ لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت یدہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور کہا اسامہ تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ کہا اسلام کے عدل و انصاف کا معیار، اور کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عدل و انصاف کے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا عدل و انصاف کا یہ معیار۔ اب یہ تعلیم بھی ہم آپ کو دیں گے؟ ساری زندگی تم نے پڑھا کیا ہے؟ ساری زندگی تم نے تربیت کیا حاصل کی؟ ہر ناجائز بات کو تم یہ کہو کہ دستور کے مطابق ہے؟ کیا دستور کو ہم نہیں جانتے؟ جس دستور کی تشریح تم کرتے ہو، جس دستور کی بنیاد پر
फैसले तुम देते हो, वो दस्तूर तो हमने बनाकर आपके पास भेजा। जिस कानून की बुनियाद पर फैसले तुम देते हो, वो कानून तो हमारे यहां से बनकर आपके पास आता है। आप जानते हैं और हम नहीं जानते। मेरे मोहतरम दोस्तों, लड़ाई कब शुरू हुई है? हमारी तो है ही। हम तो अव्वल दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में यहूदी लॉबी नहीं चलेगी, इस्राइल को तस्लीम करने की साजिश नहीं चलेगी, कादियानियों को दोबारा मुसलमान बनाने की साजिश नहीं चलेगी, आईन की इस्लामी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन जब हमारा आज का आर्मी चीफ आईएसआई का चीफ था, इमरान खान के साथ ईरान गया, वहां इमरान खान की पार्टी ने बैठकर उनकी मौजूदगी में कहा कि एक मसले पर सऊदी अरब के खिलाफ बयान क्यों न दिया जाए। उसका ये जुर्म था कि उसने आपसे कहा नहीं, ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है, ऐसा मत करो। जब आप कश्मीर को बेचना चाहते थे और ये रुकावट बने, तो आपने 10 माह के बाद इसको बरतरफ किया और अगले महीने आप ट्रंप की दफ्तर में पहुंचे या नहीं पहुंचे, और फिर आपने अमेरिका की वसातत से मोदी के साथ गठजोड़ किया और हिंदुस्तान की आईन के आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर को हिंदुस्तान में जम कराने का मौका फराहम किया। बात बुनियादी ये है कि झगड़े किस बुनियाद पर हो रहे हैं। मैं आपको उसके बुनियादी वाकयात से आगाह करना चाहता हूं। अखबारों में तो खबरें छप गई कि बुशरा बीबी के करप्शन की रिपोर्ट्स आईएसआई ने उनके सामने रखी तो वो नाराज हो गया। बात ये नहीं है, बात ये कि ट्रंप के दफ्तर तक जाना था, मोदी के साथ गठजोड़ करना था, इसराइल को तस्लीम करने का अहद करना था, कश्मीर को बेचने का अहद करना था, कादियानियों के लिए मुश्किल दूर करनी थी पाकिस्तान में। इस पर झगड़ा हुआ है। अगर मेरा कोई जर्नल इस हवाले से पाकिस्तान के नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ करता है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसके सही सिमत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, हम पहले भी ऐसी फौज के शाना बशाना खड़े होने को तैयार थे और आज भी खड़े होने को तैयार हैं। हम उसूल का साथ देना चाहते हैं। हमने उस वक्त भी बाजवा साहब से कहा था, बाजवा साहब जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं ये रास्ता सही सिमत का नहीं है। पाकिस्तान पर कोई मुश्किल आई तो फिर ये यूथिए तितलिए ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे, फिर हमारे ये खाकसार आपके शाना बशाना होंगे। जहां हक बात कहने की जगह आएगी, जर्नल होगा उसके सामने भी बोलेंगे, जज होगा उसके सामने भी बोलेंगे, अमेरिका होगा उसके मुकाबले में भी बोलेंगे, यूरोपीय यूनियन होगा उसके मुकाबले में भी बोलेंगे, इंडिया होगा उसके मुकाबले में भी बोलेंगे। दुनिया के कुफ्र को बताना चाहता हूं कि ये अबाबिल जब तक जिंदा है, इस्लाम दुश्मनी का तुम्हारा ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। यहूदियों का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना है और इसे हम इस्लाम का किला बनाकर रहेंगे।